بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حدیث نمبر 12 اور 13 پڑھ رہے تھے۔ ان احادیث کی لغوی تحقیق اور بعض الفاظ کی تشریح بیان ہو چکی تھی۔ اب ہم ان احادیث سے اخذ شدہ مسائل بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے بلی کے جوٹے کا حکم۔ مذکورہ احادیث سے امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ثوری اور احناف میں سے امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ بلی کا جوٹا جائز ہے، جبکہ امام طاؤس، امام ابن سیرین، ابن ابی لیلہ، یحییٰ انصاری اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ کا موقف یہ ہے کہ بلی کا جوٹا مکروہ ہے۔ کراہت کے قائلین کی مستدل روایات جن سے وہ دلیلیں پکڑتے ہیں یا دلیل کے طور پر جو پیش کرتے ہیں وہ احادیث علامہ نیموی نے آگے ذکر کی ہے۔ پھر کراہت میں بھی اختلاف ہے۔ امام طحاوی مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں، جبکہ امام کرخی مکروہ تنزیہی سمجھتے ہیں۔ علامہ عینی نے نخب الافکار میں امام کرخی کے قول کو اصح قرار دیا ہے، یعنی زیادہ صحیح ہے۔ مزید علامہ شرم بلالی صاحب نور الایضاح نے لکھا کہ مکروہ تنزیہی بھی اسی وقت ہوگا جب غیر مکروہ جوٹا استعمال کیا جا سکتا ہو۔ اگر صرف بلی کا جوٹا ہی موجود ہو تو اس وقت مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہوگا۔ کراہت کے قائلین کے دلائل آگے ذکر کیے جائیں گے۔ ہم یہاں مذکورہ احادیث کا جواب دیں گے، یعنی جو بلی کے جوٹے کے جواز کے قائلین ہیں ان کے ہم جواب دے رہے ہیں، اس لیے کہ احناف کا جو مفتیٰ بہ موقف ہے وہ بلی کے جوٹا ہونے کی کراہت تنزیہی کا ہے۔ تو یہ جو جواز کی روایتیں ہیں ان کے احناف نے جواب دیے ہیں۔ حدیث نمبر 12 جو روایت ابو قتادہ کے نام سے مشہور ہے، اس کے جو جوابات ہیں ان میں سے پہلا جواب یہ ہے کہ اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لیست بنجس مذکور ہیں۔ ان الفاظ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بلی کا جوٹا برتن ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد بلی کا جسم ہے کہ وہ گھروں میں گھومتی پھرتی رہتی ہے تو بستر یا کپڑوں وغیرہ کو لگ جائے تو وہ چیزیں ناپاک نہیں ہوں گی۔ جسم مراد لیا جائے تو اس پر سب کا اتفاق ہے، جبکہ بلی کے جوٹے برتن کے متعلق دیگر ایسی روایات موجود ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلی منہ ڈال دے تو وہ برتن پاک نہیں رہتا۔ لہذا ان الفاظ سے بلی کے جوٹے کی پاکی کی دلیل پکڑنا درست نہیں، بلکہ لیست بنجس سے بلی کا جسم مراد ہے کہ بلی کا جسم ناپاک نہیں ہوتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لیست بنجس کہ بلی ناپاک نہیں ہے کہ الفاظ سے دو احتمالات ہیں کہ بلی کا جوٹا ناپاک نہیں ہے، ایک یہ احتمال ہے اور دوسرا یہ کہ بلی کا جسم ناپاک نہیں ہے۔ اب دو احتمال رکھنے والی حدیث سے پہلے احتمال کی دلیل لینا درست نہیں، جبکہ دوسرے احتمال کی تائید میں دیگر روایات بھی موجود ہیں، اور جو حدیث مختلف احتمال رکھتی ہو علامہ عینی فرماتے ہیں وبالاحتمال لا تقوم الحجہ، اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل ہے، رسول اللہ کا فعل مبارک نہیں ہے، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل مبارک کو بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ حضور کے قول سے دلیل پکڑی جا رہی ہے، اور ایسے قول سے جو محتمل ہے، مختلف معنی کا احتمال رکھتا ہے۔ جبکہ ابو قتادہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل کے علاوہ دیگر صحابہ کا فعل اس کے برعکس بھی موجود ہے، لہٰذا اس سے جواز کی دلیل پکڑنا درست نہیں ہوگا۔ جو حدیث نمبر 13 ہے اس کے بھی احناف نے جواب دیے۔ حدیث نمبر 13 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عمل سے بلی کے جوٹے کے جواز کا استدلال کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی سند متصل اور صحیح نہیں ہے، جبکہ حضرت ابو ہریرہ کی وہ روایت جس سے کراہت ثابت ہوتی ہے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اس کی سند متصل اور صحیح ہے، لہذا متصل سند کو ترجیح دی جائے گی۔ علامہ عینی نے روایت عائشہ اور روایت ابو ہریرہ جس کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا میں موازنہ ان الفاظ سے کیا ہے کہ کل تو حدیث ابی ہریرہ اقوی۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث زیادہ قوی ہے، لأن الحاکم وغیرہ من ائمۃ الحدیث صححوہ، اس لیے کہ امام حاکم وغیرہ ائمہ حدیث نے روایت ابو ہریرہ کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو حدیث نمبر 13 کا پھر اور جو دوسرا جواب ہے یہ دیا جاتا ہے کہ روایت عائشہ یا دیگر جواز کی جتنی بھی روایات ہیں کراہت کے موقف کے خلاف نہیں ہیں، اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بھی بلی کا جوٹا اس وقت مکروہ تنزیہی ہے جب غیر مکروہ پانی نہ پایا جائے۔ حضرت عائشہ کی بارگاہ میں جو ہریسہ پیش کیا گیا اور بلی نے اس میں منہ ڈال دیا تو چونکہ اس دور کے مطابق خوراک کے لیے نہایت اہم چیز تھی، زیادہ مقدار میں نہیں تھی، اس لیے مکروہ تنزیہی بھی نہیں تھی بلکہ جائز ہے، اور ایسی صورت میں احناف بھی جواز کے قائل ہیں۔ یہ تو ان دو روایات کے احناف کی طرف سے جواب دیے گئے۔ احناف کے جو دلائل ہیں وہ اگلے سبق میں بیان ہوں گے۔ ان احادیث سے وضو میں غیر سے مدد لینے کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 12 میں ہے کہ حضرت کبشہ بنت کعب جو حضرت ابو قتادہ کی بہو تھیں، وہ اپنے سسر کے لیے وضو کے لیے پانی لائیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَسَقَبْتُ لَهُ وَضُوًا، تو میں نے ابو قتادہ کے لیے وضو کا پانی ڈالا۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ کسی بڑے کے لیے وضو کا پانی بھرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت صحابہ ہے۔ نیز اس مسئلے پر امام بخاری نے دو روایات مزید بھی ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وقوف عرفات کر کے روانہ ہوئے تو آپ ایک گھاٹی میں مڑ گئے، پس قضائے حاجت کی۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی ڈالا اور آپ وضو کرتے رہے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ نماز پڑھیں گے؟ تو فرمایا نماز پڑھنے کی جگہ آپ کے آگے ہے، یعنی آگے چل کر ہم نماز پڑھیں گے۔ حضرت یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے۔ بے شک مغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی ڈالا جب آپ وضو کر رہے تھے۔ حضور نے اپنا چہرہ مبارک اور ہاتھ دھوئے، اپنے سر کا مسح کیا اور موزوں پر مسح کی۔ ان احادیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ وضو کے لیے کسی سے مدد چاہنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ ان احادیث کی شرح میں شیخ الحدیث و تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں اس حدیث میں وضو میں کسی کی مدد لینے کا ذکر ہے، اور وضو میں کسی کی استعانت لینے کی 3 قسمیں ہیں۔ کوئی شخص وضو کرنے کے لیے صرف پانی لا کر رکھ دے، یہ بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ کوئی شخص وضو کرنے والے کے اعضاء پر پانی ڈالے، یہ بھی بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔
کیونکہ حضرت مغیرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء پر پانی ڈالا، جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔ بعض علماء نے اس کو مکروہ تنزیہی یا خلاف اولا کہا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ مکروہ تنزیہی یا خلاف اولا اس وقت ہوتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فعل سے منع کیا ہوتا۔ اور علامہ ابن بطال مالکی نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے راستے میں وضو کرایا، حضرت ابن عباس نے حضرت عمر کو مکہ کے راستے میں وضو کرایا، اور شعبہ نے ازبی بشر روایت کیا کہ مجاہد حضرت ابن عمر پر پانی ڈال رہے تھے اور وہ اپنے پیر دھو رہے تھے، اور سلف صالحین وضو میں اس طرح کی استعانت لیتے تھے۔ حسن بصری نے کہا، میں نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن ابزہ اور الضحاک بن مزاحم حضرت امیر المومنین عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوٹے سے پانی ڈال رہے تھے اور وہ وضو فرما رہے تھے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص وضو کرانے میں اعضاء پر پانی بھی ڈالے اور اپنے ہاتھوں سے اعضاء وضو کو ملے بھی۔ یہ بیمار آدمی کے لیے عذر کی حالت میں بلا کراہت جائز ہے اور بغیر عذر کے مکروہ ہے۔ جو علماء وضو کے لیے استعانت کو خلاف اولا قرار دیتے ہیں، ان کو جواب دیتے ہوئے علامہ عینی لکھتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ہو، اس کے چھوڑنے کو اولا بہتر نہیں کہا جائے گا، یعنی وضو کے لیے استعانت کو خلاف اولا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کام کرتے جو اولا و بہتر ہوتا۔ علامہ شامی اس مسئلہ پر تفصیل سے لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ وضو میں مدد طلب کرنا اگر پانی ڈالنے یا بھرنے یا پانی لانے کے ساتھ ہو تو اس میں کوئی بھی کراہت نہیں ہے، اگرچہ وضو کرنے والا مدد طلب کرے، اور اگر دھونے اور مسح کرنے کے ذریعے استعانت ہو تو بغیر عذر کے یہ مکروہ ہے۔ تاتار خانیہ میں اسی طرح ہے۔ علامہ طحطاوی حنفی لکھتے ہیں کہ لا باس بہا، غیر سے مدد طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض علماء وضو میں غیر سے مدد طلب کرنے کو مکروہ تنزیہی یا خلاف اولا قرار دیتے ہیں۔ علامہ تمرتاشی لکھتے ہیں کہ وعدم الاستعانۃ بغیرہ الا بعذر، اور بغیر عذر کے غیر سے مدد چاہنا وضو کے آداب میں سے ہے اور ادب کے خلاف اولا ہوتا ہے۔ علامہ شرم بلالی وضو کے مکروہات میں لکھتے ہیں کہ والاستعانۃ بغیرہ من غیر عذر۔ علامہ علاء الدین ابی بکر کاسانی حنفی وضو کے آداب میں لکھتے ہیں کہ فمنہا اللہ یستعین المتودع علی وضوئہ بأحد، وضو کے آداب میں سے یہ ہے کہ وضو کرنے والا اپنے وضو کے لیے کسی سے مدد حاصل نہ کرے۔ ان علماء کا مستدل بعض روایات ہیں، یعنی انہوں نے بعض روایات سے دلیل پکڑی ہے۔ پہلی روایت ابن ماجہ کی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طہارت میں کسی کی مدد نہ لیتے تھے اور نہ اپنے اس صدقہ میں کسی کی مدد لیتے تھے جس کو آپ خیرات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صدقہ خود تقسیم کرتے تھے۔ اس حدیث کا علماء نے یہ جواب دیا کہ حافظ شہاب الدین بوصیری لکھتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند میں علقمہ بن ابی جمرہ مجہول ہے، مطہر بن الہیثم ضعیف ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو حدیث مبارکہ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے وہ مرفوع حدیث ہے۔ کراہت کے قائلین کی دوسری روایت امام بزار نے کتاب السنن میں روایت کی ہے کہ ابو الجنوب سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے اپنے وضو کے لیے پانی مانگا، میں نے پانی لانے کے لیے جلدی کی تو فرمایا اے ابو الجنوب رک جا، بس بے شک میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے اپنے وضو کے لیے پانی مانگا تو میں نے پانی لانے کے لیے جلدی کی تو عمر نے فرمایا اے ابو الحسن چھوڑ دے، بس بے شک میں نے رسول اللہ کو دیکھا، انہوں نے اپنے وضو کے لیے پانی مانگا تو میں ان کے لیے جلدی سے پانی لانے لگا تو فرمایا عمر چھوڑ دے، بے شک میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایک بھی میری نماز میں میری مدد کرے۔ اس حدیث سے مدد طلب کرنے کی کراہت کے استدلال چند وجوہ سے جائز نہیں ہے۔ ایک یہ کہ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ امام نووی نے المہذب میں فرمایا ھذا حدیث باطل لا اصل لہ، یہ حدیث باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بدایہ الثناء کے حاشیے میں مذکور ہے کہ ضعفہ ابو حاتم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور امام حیثمی نے ابو الجنوب کو ضعیف راوی کہا ہے۔
تو لہٰذا اس لیے اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی، اور علامہ طحطاوی اور علامہ شامی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کے خلاف عمل بھی موجود ہے، چنانچہ امام طبری فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند صحیح سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر مکہ کے راستے میں وضو کے لیے پانی ڈالا جب ابن عباس نے آپ سے 2 زہار کرنے والی عورتوں کے بارے میں پوچھا۔ اب ابن عباس کا حضرت عمر کے ہاتھوں پر پانی ڈالنا زیادہ مدد کرنا ہے یا پانی لانے سے؟ تو یہ ناممکن ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لانے سے منع کریں اور ڈالنے کو مباح قرار دیں جبکہ آپ نے حضور سے اس کی کراہت کو سنا ہو۔ لہذا جب حضرت پر وضو کے لیے پانی ڈالنا صحیح سند سے ثابت ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وضو کے لیے پانی ڈالنا صحیح سند سے ثابت ہے، تو وضو کے لیے پانی بھرنے کی روایت سے دلیل پکڑنا درست نہیں ہوگا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس روایت کے الفاظ میں بھی جھول ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت علی، حضرت عمر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب نے یستقیمان لوضوئہ یعنی وضو کے لیے پانی طلب کیا۔ یہاں پانی طلب کرنے کے الفاظ ہیں، یعنی پہلے پانی طلب کیا گیا اور پانی لانے کی کوشش کی گئی تو پھر روکا بھی گیا۔ اگر پانی لانا ناپسندیدہ ہوتا تو پانی لانے کو طلب بھی نہ کیا جاتا۔ دونوں روایات جن سے وضو کے لیے استعانت کو مکروہ سمجھا جاتا ہے کا ایک مشترکہ جواب یہ ہے کہ دونوں میں تیسری صورت کی استعانت مراد ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی غیر سے بغیر عذر کے اپنے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ وغیرہ اس طرح دھلوائے کہ ہاتھ بھی وہی ملتا رہے، وضو کرنے والا اپنے ہاتھ استعمال نہ کرے۔ ایسی مدد لینا بالاتفاق مکروہ ہے، اور جن علماء نے مکروہ لکھا ان کی بھی یہی مراد ہے۔ ان احادیث سے جو دیگر فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ یہ کہ حدیث نمبر 13 سے معلوم ہوا کہ اگر گھر میں کوئی خاص چیز پکائی ہو تو پڑوسیوں، بزرگوں اور نیک لوگوں کو دینا صحابہ کی سنت ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ صحابیات کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے سسر کی خدمت کیا کرتی تھیں، جس طرح کبشہ بنت کعب اپنے سسر حضرت ابو قتادہ کے لیے پانی بھر کر لائیں۔ آج کل کی جدید تعلیم یافتہ خواتین کے لیے مقام فکر ہے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ اگر کوئی کسی کے گھر مہمان بن کر جائے تو وہ میزبان کا پانی یا روٹی وغیرہ بلیوں یا دیگر گھریلو پرندوں یا جانوروں کو دے سکتا ہے، عرف کے مطابق معقول انداز کے ساتھ۔ حدیث نمبر 12 سے مستفاد ہوا یہ فائدہ۔ چوتھا فائدہ یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام مخلوق خدا پر رحم کیا کرتے تھے۔ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، انہیں بھی سکھ پہنچانا چاہیے۔ پانچواں فائدہ یہ کہ حضرت عائشہ کے اشارے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نماز کے اندر اشارے کر سکتے ہیں، بلکہ ایک احتمال تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے برتن رکھنے کا اشارہ سلام پھیرنے کے بعد اگلی رکعات شروع کرنے سے پہلے کیا ہوگا۔ اس حالت میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہی تھیں، یا یہ احتمال ہے کہ نفل میں عمل کثیر نہ ہو تو اس طرح کا اشارہ جائز ہے۔ واللہ ورسولہ